موت کے سوا ہر بیماری کا علاج کس چیز میں ہے؟ اور یہ فرمان مکرم کس کا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے موت کے سوا۔ تو یہ کالے دانے یعنی کلونجی کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ بیجوں کی ساری دنیا بڑی حیرت انگیز ہے۔ This wonderful world of seeds، رنگ، شکل، سائز، شیپ سب کا الگ الگ ہوتا ہے نا۔ سیڈز آر ٹائنی سپر ہیروز آف پلانٹ ورلڈ، جیسے سپر ہیرو ہوتا ہے نا، تو یہ پودوں کی دنیا کے سپر ہیروز ہیں۔ بہت سی ایجادات ان چھوٹے چھوٹے بیجوں کو دیکھ کر ہوئیں، اور یہ بیج تو چاند پر بھی جا چکے ہیں۔ سینکڑوں بیج چاند پر لے جائے گئے اور ایک چکر لگا کے واپس لے آئے، اور دنیا میں جہاں جہاں ان بیجوں کو بویا اور پھر ان سے جو درخت نکلے ان کو مون ٹریز یعنی چاند والے درخت کہا گیا۔ اسے نیچرز ٹریجر چیسٹ یعنی قدرتی خزانے کا صندوق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بیج میں زندگی ہے۔ نئے پودے، نئے پھل، نئے پھول اسی سے نکلتے ہیں نا۔ خوراک ہے، امید ہے۔ ساری دنیا کے اس نظام میں کتنا اہم ہے یہ بیج۔ صبح کی ڈبل روٹی ہو، شام کی چائے یا رات کے چاول، سب کی بنیاد یہ ایک بیج ہی تو ہے۔ چھوٹے ہیں لیکن غذائیت کا پاور ہاؤس ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ بیج ہماری خوراک کا اہم ترین حصہ رہے۔ کچھ بیج خطرناک بھی بہت ہوتے ہیں۔ کیسٹر آئل پلانٹ کا جو بیج ہے اس کا ایک بین جوان آدمی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے بھی جو بیج ہوتے ہیں، ایپل سیڈز، یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیج کون کھاتا ہے؟ ہارویسٹر اینٹس۔ یہ جتنے بھی پرندے ہیں اور میملز ہیں، یہ مل کر جتنے بیج کھاتے ہیں نا، یہ چونٹیاں اس سے زیادہ کھا جاتی ہیں۔ گلیریاں سکورلز یہ بیج اکٹھے کرتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہاں رکھے تھے۔ ان کے اس بھولنے کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے جنگل وہ اگ آئے ہیں۔ تو کبھی کبھار بھولنا اچھا ہوتا ہے۔ آپ بھی باتیں بھول جایا کریں، ورنہ دماغ پریشر کوکر بن جائے گا۔ یہ بھولنا بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیج کوکوڈیمر یعنی 30 کلو وزنی ہے، اور سب سے چھوٹا وہ آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، مائکروسکوپک ہے، خوردبین سے دیکھا جاتا ہے اسے۔ ایوری سیڈ ہیز یونیک جینیٹک بلو پرنٹ، یعنی اس کا ڈیزائن، اس کی چھپی ہوئی معلومات، اس کا خاکہ ایسا منفرد اور زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جس طرح پیسوں کے بینک ہوتے ہیں نا، اسی طرح بیجوں کے بھی بینک ہوتے ہیں، انہیں سیڈ بینک کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا وہ سولبارڈ ناروے میں ہے، اور اس میں 4.5 ارب بیجوں کو رکھے جانے کی کیپیسٹی موجود ہے، کیونکہ سائنسی تحقیقات کے مطابق ہر 5 میں سے 2 پودے ان کے ناپید ہونے کا سخت خدشہ ہے، یعنی تھریٹ آف ایکسٹنکشن ہے۔ تو اگر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا دنیا میں، اس صورت کے اندر بیک اپ پہ یہ بیج موجود رہیں، اس لیے بینک بنائے جاتے ہیں۔ 2000 کمپیٹنٹ سائنٹسٹ وہاں پر ان بیجوں کی رکھوالی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ سپر سیڈز کی۔ نمبر 1 بلیک سیڈ، کلونجی، نائجیلا۔ بہت سی تحقیقات ہوئی کلونجی کے اوپر، اور جو تھراپیوٹک پراپرٹیز یعنی دوائیوں والی خصوصیات اس بیج میں ہیں اور کسی میں نہیں۔ اس کو چاول اور سبزی، بالخصوص میٹھی سبزیوں یعنی گاجر وغیرہ میں ڈال کے استعمال کریں۔ کلونجی نان تو بڑا فیورٹ ہے نا۔ ان بلیک ڈاٹس کو یعنی کالے دانوں کو آپ سلاد پر ڈالیں، یوگرٹ یا دہی میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں، ویسے کچا بھی کھا لیں تو ٹھیک ہے۔ انڈوں کی تمام ڈشز پر اس کا چھڑکاؤ کر دیں، مزہ اور غذائیت دونوں دوبالا ہو جائیں گے۔ تاریخ انسانی میں جوڑوں کے درد سے لے کے ڈائریا تک میں بطور دوائی کلونجی کو استعمال کیا جاتا رہا۔ 17 سائنسی تحقیقات کا نچوڑ ہے، صرف 2 گرام کلونجی 12 ہفتے تک کھانے سے گندا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، اور جسم میں کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کانوں کے انفیکشن سے لے کر نمونیا تک کے جراثیموں کے خلاف بڑی زبردست اور مؤثر ہے یہ۔ بلڈ شوگر کو معتدل رکھ کر جگر اور گردے کو ٹاکسنز یعنی زہریلے مواد سے بھی بچاتی ہے۔ 1000 ملی گرام کلونجی کا تیل 8 ہفتے کے لیے کچھ مریضوں کو دیا گیا تو ان کے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں یعنی جوڑوں کی سوجن اور جسم کی مختلف جگہ پر جو سوجن ہو جاتی ہے، اس میں انہیں بہت افاقہ ہوا۔ بہرحال آپ جو بھی چیز بطور دوا استعمال کریں، ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ نمبر 2 فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج۔ مائٹی سپر فوڈ ہے یہ۔ روئے زمین پر جتنے بھی کھانے ہیں
اس میں اس کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ طاقتور ترین کھانا ہر سال مزید مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جدید سائنٹیفک ریسرچز اس پر ہو رہی ہیں۔ اس میں 27% فائبر ہے اور پروٹین ہوتی ہے، وزن کو کم کرتی ہے اور پیٹ کو ٹھیک رکھتی ہے۔ پھلوں، دالوں اور دیگر چیزوں سے مقابلہ کیا جائے تو السی کے بیج 45% سے 700% تک دل کی بیماریوں کو اور جسم کو کینسر سے روکنے کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس کو پانی میں ڈال کے استعمال کر لیں، ویسے کھا لیں، ٹوسٹ میں ڈال لیں، نمکین یا میٹھے میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں۔ ڈبل روٹی، کیک، بسکٹ ہر جگہ پر مؤثر ہے۔ اس کا تیل پی لیں یا بالوں اور جلد پر بھی لگا سکتے ہیں۔ روزانہ صرف 1 چمچ السی کا تیل آپ کی صحت میں انقلاب لے آئے گا۔ سورج مکھی کے بیج، سن فلاور سیڈز، بہت سی ثقافتوں اور معیشت کا یہ ایک برانڈ ہے۔ ماضی سے اس خزانے پر یعنی ان بیجوں پر زبردست تحقیقات جاری ہیں۔ اس کی ساخت زبردست میتھمیٹیکل ہے، حسابی شیپ ہے، اس کی اسپائرل کی صورت میں یہ بنتا اور اگتا ہے۔ اس میں موجود ٹرپٹوفین نیند کے لیے بڑا اچھا ہے، تو یہ سونے سے پہلے استعمال کر لیں، نیند اچھی آئے گی۔ پہلے صرف اس کا تیل استعمال ہوتا تھا، پھر یہ پرندوں کے لیے دانہ بنا، پھر انسان نے اس کو سنیک بنا لیا اور آج دنیا کے اندر یہ ایک انتہائی نیوٹریشس اور ڈیلیشس فوڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود وائٹامن ای، میگنیشیم، سیلینیم بہت سے امپورٹنٹ فنکشن سر انجام دیتی ہیں۔ اسے ہیپینس اور آپٹمزم یعنی خوشی کی اور امید کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، پمپکن سیڈ، کدو کے بیج، تخم کدو، انہیں پیپٹا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرین ہیں، فلیٹ ہیں، اوول ہیں، چھوٹے ہیں لیکن کام بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی مقدار بھی آپ کو فیٹس، میگنیشیم، وائٹامن، فائبر کی بہت زیادہ کوانٹٹی دے دیتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق کدو کے بیج بے اولادی اور اس سے ریلیٹڈ امراض میں بہت مفید ہے، بالخصوص مردوں کے لیے۔ ہیلدی ٹیسٹوسٹیرون لیولز کو مینٹین رکھتا ہے، فرٹیلٹی لیول کو دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ سپرم کوالٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور آج کے اس جدید دور میں یہ جو کوالٹی آف فوڈ کم ہو گئی ہے، اس میں غذائیت کم ہو گئی ہے، اس کو یہ ریپیئر کرتا ہے اور اس کو صحیح رکھتا ہے۔ سادہ کھا لیں، نمک ڈال لیں، بغیر نمک کے کھا لیں، پھلوں کے ساتھ استعمال کریں، ہر طرح سے اس کی غذائیت اور مزے میں فرق نہیں پڑتا۔ اور خواتین کے لیے بھی پری مینوپوزل اور پوسٹ مینوپوزل دونوں حالتوں کے اندر تجربات شاہد ہیں یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اس کو کھانے سے ہمارے جسم میں فیل گڈ یعنی جسم کو جو اچھا کرتے ہیں، موڈ کو بہتر کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، وہ ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں۔ اور اب ہے زیرہ، کیومن سیڈ، زیرہ جو سب کو زیر کر دے، ثابت یا صفوف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ 3 رنگ ہیں اس کے، سفید، کالا اور سنہری۔ ماضی کی کتابوں میں زیرے کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ گرمیوں میں اس کا پانی بہت صحت بخش اور طبیعت کو فرحت بخشنے والا ہے۔ کالی مرچ اور گرم مسالے کے ساتھ مل کر یہ پکوان کو ایک اچھی خوشبو اور زبردست ذائقہ دیتا ہے۔ آئرن ہے، وائٹامن سی اور بہت کچھ ہے اس میں۔ زیرہ آلو، زیرے والا رائتا، زیرے میں بھگارے چاول آل ٹائم فیورٹ ڈشز ہیں۔ اور اب ہیں کھیا سیڈز، جنہیں عام طور پہ تخم بالنگا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تخم بالنگا نہیں ہے، وہ بیسل سیڈز ہوتے ہیں، یہ تخم شربتی ہے۔ دنیا بھر میں اس پہ بہت سی تحقیقات ہوئیں۔ کھیا ایک قدیمی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سٹرونگ یعنی طاقت والا۔ بھگو لیں، دلیے میں ڈالیں، سلاد یا دہی میں ڈالیں، اس کی ایک جیل سی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس جیل کو زیادہ تر پڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اس کو انڈے کے متبادل کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس میں فائبر، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، پروٹین اور بہت سے ایسینشل منرلز کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ اور یہ کچھ ہی عرصہ ہوا اتنا مشہور ہوا ہے کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات نے بتایا کہ یہ دل، گردہ، پھیپڑا، ہڈیاں، آنکھیں، ساری باڈی کے لیے ایک بہترین فیول یعنی ایندھن ہے۔ یہ کالے اور سفید دونوں رنگ میں ہوتا ہے لیکن فرق کوئی نہیں ہوتا، دونوں ایک سے ہیں۔ روزانہ 28 گرام یعنی 2 سے 3 ٹیبل سپون سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ بغیر فریج کے 4-5 سال آسانی سے نکال جائے گا اگر اس کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھیں گے۔ اس کو فنکشنل فوڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اندازوں سے زیادہ غذائیت دے گا اور اگر کم غذائیت والے کھانوں میں ڈالیں گے تو اس کی کمی کو پورا کر دے گا۔ الفا لیونولک ایسڈ، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور بہت سی زبردست چیزوں کا یہ مجموعہ ہے، ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہے جی سیسم سیڈ، جنہیں تل کا بیج کہا جاتا ہے۔ صرف ڈبروٹی اور نان پہ ہی نہ چھڑکیں،
بلکہ یہ پروٹینز اور فائبر کا بہت ہی زبردست خزانہ ہے اور بڑی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ رائی، میتھی، دھنیا، خشخاش، تربوز کے بیج، جامن کے بیج، پپیتے کے بیج، یہ سب کے سب غذائیت سے بھرے ہیں۔ کنول کا جو پھول ہوتا ہے اس کی جڑ سے کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کے بیج کو مکھانا کہا جاتا ہے، اس کا سالن بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ So seeds are excellent and ready to eat option۔ تو پھینکنے یا اگنور کرنے کے بجائے ان کو پکانے کی بھی نئی نئی ترکیبیں سیکھیں اور انہیں دسترخوان تک لائیں۔ جس طرح یہ بیج دنیا بھر میں پھیلتے ہیں، یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ کہیں یہ تیر کر پہنچتے ہیں، کہیں یہ شہد کی مکھی کے پاؤں سے چمٹ جاتے ہیں، کہیں جانور اس کو لے جاتے ہیں، کہیں جانور ان کو کھاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتے، اسی طرح جسم سے باہر نکل آتے ہیں اور اگ پڑتے ہیں، کہیں ہوا انہیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ تو ایسا شاندار نظام، کیا ہی بات ہے جناب۔